مصلیا و مسلما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک صلاة و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج جس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں وہ مسئلہ ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں برا بھلا کہنا۔ اس ضمن میں گزارش یہ ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، تواتر کے ساتھ آپ کی صحابیت ثابت ہے۔ جب آپ کا صحابی ہونا ثابت ہوا تو اب نصوص قرآن و حدیث کی روشنی میں اشارات کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید نے پوری قطعیت کے ساتھ بیان فرما دیا جتنے صحابہ ہیں وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ جتنے صحابہ ہیں ایمان کے سچے اور پکے ہیں، جتنے صحابہ ہیں وہ اللہ کے وعدے سے جنتی ہیں، اور جتنے صحابہ ہیں ان کا کردار اسلام کے لیے ایک ضرب المثل بھی ہے اور ایک نمونہ بھی ہے۔ اس کی روشنی میں جو قرآن شریف کی متعدد آیات بینات ہیں، ثابت ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب صحابی ہیں تو وہ ایسے ہیں کہ وہ اللہ سے بھی راضی ہیں، اللہ ان پہ راضی ہے، ایمان کے بھی پکے ہیں، جنتی بھی ہیں، اسلام کے لیے ان کا کردار بھی بڑا ہے، جیسا کہ کتب تاریخ سے ان کی خدمات واضح ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر بھی، غزوات کے اندر ان کی شرکت، ان کا کردار، اور بعد کے اندر بھی خلفائے راشدین کے ادوار کے اندر بھی، اور اسی طرح جب ان کی اپنی حکومت بنی اس کے اندر بھی، ان سب زمانوں کے اندر آپ کی جو خدمات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے ساتھ ان کا خاص قرب بھی ہے، اس طرح کہ ان کی ہمشیرہ صاحبہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں بھی ہیں۔ یہ ایک خاص حضور سے ان کا رشتہ بھی ہے، اور اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں بڑی دعا فرمائی۔ یہ جامع ترمذی شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ کے متعلق ارشاد فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے میرے اللہ معاویہ کو ہدایت والا بھی بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا، اور ان کی ذات سے بھی لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ حضرت معاویہ صحابہ کی جماعت کے اندر اس درجے کی شخصیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجتہاد کا مقام عطا فرمایا ہے، وہ مجتہدین صحابہ کے اندر بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کتابت وحی کا بھی شرف حاصل ہے، لہذا صحابہ کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ ان کا مقام کو خلفائے راشدین یا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر ہے، تو اہل سنت کا ہرگز یہ موقف نہیں ہے۔ حضرت علی کا مقام حضرت معاویہ سے کہیں اعلیٰ ہے، اس لیے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد ہیں، اور خلفائے راشدین با اتفاق علیہ السلام پوری جماعت صحابہ سے افضل ہیں، اور پھر وہ اپنی خلافت کی ترتیب کے مطابق آپس میں بھی فضیلت رکھتے ہیں۔
تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لان تان کرنا، سب و شتم کرنا اور ان کو برا بھلا کہنا یہ بہت غلط بات ہے، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسوبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں، ان کے بارے میں برا کہتے ہیں، تو تم ان کے شر پر لعنت بھیجو، کہ یہ لعنتیوں والا کام ہے کہ حضور کے کسی صحابی پر تان کرنا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشاد مبارک میں جو صحابہ کرام کی عظمت بیان فرمائی کہ میرے صحابہ، ایک تو یہ کہ خدا نے ان سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اس سے بڑھ کر آگے عظمت ان کی یہ ہے، میرے حضور فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، امام ترمذی نے بھی اسے نقل فرمایا، اسے ذکر فرمایا، روایت فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کا مرتبہ تو یہ ہے جو اس کی زیارت کر لے وہ بھی جنتی ہے، اسے آگ بھی نہیں چھو سکتی، جو میرے صحابی کی زیارت کر لے، خود صحابہ تو جنت میں منصوص جنتی ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ جائیں گے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر ان کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اب اس کے بعد اگرچہ یہ ایک موضوع کھلا موضوع ہے، مگر 2-3 شبہات ہیں جن کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ان شبہات میں سے پہلا شبہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ پر تان اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا، جنگیں ہوئیں، لہذا حضرت علی خلیفہ برحق ہیں، تو حضرت معاویہ پر نعوذ باللہ منکرین نے، دشمنان اسلام نے تان کا دروازہ کھولا۔ میں اس اعتراض کا جواب اس پاک ہستی کی زبان مقدس سے دینا چاہتا ہوں جسے اللہ نے آخری رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ مشکات المصابیح ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کے راوی ہیں سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سألت ربی ان اختلاف اصحابی من بعدی فاوحى الی یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعضها اقوى من بعض ولکل نور فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافهم فهو عندی علی ہدی قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم رواہ رزین او کما قال۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ میرے بعد میرے صحابہ میں اختلاف ہو جائے گا، کیونکہ حضور اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں بعد والے حالات کو، آپ کو علم تھا کہ صحابہ کے اندر ایک زمانے کے اندر سیاسی، علمی، اس نوعیت کا اختلاف ہوگا، نہ کہ نعوذ باللہ کوئی دین کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں ہوگا۔ تو میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ یا اللہ اس اختلاف کا مقام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی فرمائی کہ آپ کے جتنے صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ یہ ہے جیسے آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، ایسے ہی اسلام کے اندر آپ کے صحابہ اسلام کے ستارے بن کر چمک رہے ہیں، ہر ایک ہدایت پر ہے، لیکن اپنی جگہ پر ہے یہ بات بعضها اقوى من بعض، مقام اور مرتبہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ جیسے صحابہ کی جماعت میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہے، پھر حضرت فاروق اعظم ہے، پھر حضرت عثمان غنی ہے، پھر مولا علی ہیں، پھر بقیہ عشرہ مبشرہ ہے، اس طرح اہل بدر ہیں، اہل عہد ہیں، اہل بیت رضوان ہیں، پھر جو ہے نا فتح مکہ سے قبل والے ہیں، پھر فتح مکہ سے بعد والے ہیں، لیکن ہیں سارے ہدایت کے ستارے۔ تو
پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بھی جس صحابی کی صدق کے دل سے اتباع کر رہا ہے ان کے علمی اجتہادی موقف پر، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہدایت یافتہ ہے۔ اسی حدیث پاک کی روشنی میں اگلا حصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اس جملے پر یہ حدیث پاک ختم ہوتی ہے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ، اختلافات صحابہ، وہ سیاسی ہوں، ریاستی ہوں، علمی ہوں، اجتہادی ہوں، اس کی بنیاد پر صحابہ پر تان کرنا، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا اور بتا دیا کہ یہ اختلاف جو ہے باعث تان نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ آپ کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے۔ آپ سے جو اختلاف تھا وہ اختلاف تھا صرف اور صرف دم عثمان کا، تو یہ مطالبہ تھا دم عثمان کا۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ البدایہ والنہایہ میں ہے، جنگ صفین میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا آپ حضرت علی کو خلیفہ برحق مانتے ہیں؟ حضرت معاویہ نے جواب دیا ہاں میں ان کو خلیفہ برحق مانتا ہوں، تو پھر آپ ان کی بیعت کر لیں، یہ اختلاف کیسا؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دم عثمان کا صرف مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو تلاش کیا جائے، پکڑا جائے، ان سے قصاص لیا جائے، ان کو تلاش کیا جائے، یہ مطالبہ تھا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مطالبہ یہ تھا تو پھر یہ لڑائی تک نوبت کیوں پہنچی؟ یہ ہیں وہ اہل کفر منافقین جو سیدنا حضرت علی شیر خدا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی صفوں میں گھس کر انہوں نے یہ نوبت پیدا کر دی، ورنہ اسی جنگ صفین کے اندر جنگ ہونے کے بعد بھی قرآن پر صلح کا فیصلہ کیا گیا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے ہر دو طرف کے شہداء کی نماز جنازہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، لہذا اس پر تو کوئی کلام ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا شبہ اس میں یہ ہے کہ بخاری شریف کی وہ روایت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کرنے والے پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمار کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو باغی جماعت قتل کرے گی اور وہ جہنم کی دائی ہوگی، باغی جہنمی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس شبے کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ حضرت عمار حضرت علی کے ساتھ تھے، وہ انہی کے ہاتھوں شہید ہوئے، لہذا نعوذ باللہ حضرت معاویہ کو باغی قرار دیتے ہیں اور تان کرتے ہیں۔ اس کے کئی جواب ہیں۔ نمبر ایک، اس حدیث کی سند کے اندر محدثین نے کلام کیا۔ لا محالہ جب قرآن کی نصوص سے حضرت معاویہ کا جنتی ہونا، اللہ کا ان پر راضی ہونا، ان کے کردار کا ٹھیک ہونا ثابت ہے، تو کسی روایت سے کس طرح ان نصوص کا مقابلہ کیا جائے گا جس کے اندر کلام بھی کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، اس حدیث کی جو روایت ہے، اس حدیث پاک کے اندر جو کچھ بیان فرمایا گیا کہ اے عمار آپ کو فئہ باغیہ شہید کرے گی، تو فئہ باغیہ شہید کرے گی، نہ کہ حضرت معاویہ کا نام ہے، چونکہ آپ کے لشکر کے اندر بھی بغات تھے، ان کے ہاتھوں حضرت عمار شہید ہوئے، لہذا اس وجہ سے حضرت معاویہ پر تان کرنا اور آپ کو نعوذ باللہ باغی کہنا یہ سراسر غلط ہے، جبکہ حضرت معاویہ نے حضرت عمر بن عاص کے سامنے وضاحت فرما دی کہ میں حضرت علی شیر خدا کو خلیفہ برحق سمجھتا ہوں، بیعت کرنے سے بھی مجھے انکار نہیں ہے، صرف دم عثمان کا مسئلہ ہے، یہ ہم حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ البدایہ والنہایہ میں ہے۔ اسی طرح ایک شبہ اور اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یزید بڑا فاسق و فاجر تھا، اس پر امت کا اتفاق ہے، یہ ظالم تھا، یہ اہل بیت کرام پر، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پر اس نے ظلم کیا، بہت ساری باتیں ہیں، یہ مسلمہ ہیں الحمدللہ اہل سنت کے نزدیک یزید بالاتفاق خبیث فاسق فاجر ہے،
جیسا کہ شرح قائد میں بھی ہے کہ ہم توقف تو کریں گے اس کے ایمان کے حوالے سے، لیکن نحن نتوقف فی ایمانہ لا فی شانہ، ایمان کے بارے میں خاموشی رکھیں گے، بات نہیں کریں گے، لیکن اس کے کردار کے بارے میں خاموش نہیں رہیں گے۔ لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ وانصارہ، یزید پر بھی لعنت ہے، اس کے اعوان و انصار پر بھی لعنت ہے۔ بہرحال اہل سنت کے نزدیک بالاتفاق یزید خبیث ہے، فاسق و فاجر ہے، مجرم ہے، اہل بیت کرام پر اس نے ظلم کیا، نہ جانے کہ یہ ظلم اسے کس حد تک برائی میں لے گیا۔ تاہم یہ الزام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر کہ آپ نے یزید کے لیے بیعت مانگی یا یزید کو اپنا خلیفہ بنایا وغیرہ، ان اعتراضات کا بھی میں جواب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت معاویہ نے بیعت لی اور صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی، تو پھر واقع کربلا کے بعد یزید کو کیا ضرورت تھی کہ وہ مدینہ منورہ پر اپنے لشکر کو بھیج کر کے حملہ کرے، مکہ مکرمہ پر حملہ کرے؟ کتنے صحابہ اور تابعین ہیں جنہوں نے یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا؟ نہ حضرت معاویہ نے صحابہ سے بیعت لی صحت کے ساتھ، نہ ہی کسی صحابی نے یا اجتماعاً صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی تھی وصال سے پہلے یزید کو۔ وہ وصیت کیسے ہے؟ اور کتابیں تو اپنی جگہ پر ہیں، یہ میرے پاس شیعہ مذہب کی مستند کتاب ہے جلاء العیون، مطبوع تہران ہے، ایران سے چھپی ہوئی ہے۔ ملا باقر مجلسی نے باقاعدہ اس وصیت کو بھی ذکر کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے ضمن میں 509 صفحے پر یہ باقاعدہ موجود ہے کہ وصال سے پہلے حضرت معاویہ نے وصیت فرمائی کہ اے یزید آپ میری بات سن۔ اس نے کہا جی آپ بیمار ہیں، وفات کے آثار نظر آ رہے ہیں، آپ کی وفات کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ آپ نے فرمایا تو بنے گا۔ یہ ایڈ ہاک بیس پر، جسے عبوری طور پر کہا جاتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا میں تجھے 2 وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے ریاست اسلام کے بارے میں اور ایک ہے اہل بیت نبوت کے بارے میں۔ ریاست اسلام کے بارے میں وصیت یہ ہے کہ جتنے دن تو حکومت میں رہے اس طرح حکومت کرنا جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے، یعنی اسلام کو نافذ کرنا، سرکار کی سنت مبارکہ کو دیکھنا، خلفائے راشدین کی سنت مبارکہ کو دیکھنا۔ دوسری وصیت یہ اہل بیت کرام کے بارے میں، بالخصوص نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہاں تک کہ کھانا بھی تب کھانا جب ان کو کھانا کھلا لینا، اپنا لباس بھی تب پہننا یا بنوانا جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے یہ اہتمام کر لینا، اور جب ان میں سے کوئی تجھ سے حکومت مانگے تو بالکل آرام سے ان کے حوالے بھی کر دینا۔ اب اس وصیت کے بعد حضرت معاویہ پر یہ اعتراض، انہوں نے یزید کو حکومت بنا کے دی، صحابہ سے بیعت لے کے دی، کسی طرح بھی معتبر نہیں ہے۔ اگلی بات اس میں ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ جب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے حضرت معاویہ کا اختلاف تھا اور اس ضمن میں بغات کی سازش سے لڑائی تک بھی نوبت پہنچی، لیکن نتیجے میں قرآن پر صلح بھی ہوئی۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ قرآن پر صلح ہوئی، کہ قرآنی احکامات کی روشنی میں ہم صلح کرتے ہیں، ہم ایک ہیں۔ حضرت علی شیر خدا تو بڑے اعلیٰ مقام کے ہیں کہ وہ حضور کے خلیفہ راشد ہیں، سرکار کے داماد ہیں، خاندانی طور پر بھی ان کو زیادہ قرب حاصل ہے کہ وہ ہاشمی ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا بھائی بھی فرمایا، ان کا مقام خاندانی تعلق میں بھی آگے ہے اور ایمانی روحانی مرتبے میں بھی حضرت معاویہ سے کہیں آگے ہے۔ تو لہذا اس ضمن میں گزارش یہ ہے، ان کی بھی صلح ہوئی،
لیکن جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شہادت مبارکہ ہوئی، وصال مبارک ہوا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد خود خط لکھا حضرت معاویہ کو کہ ہم مذاکرات کے ذریعے سے مسئلہ حل کریں، اور یہ جو مطالبات ہیں امیر المومنین حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں، ان کے قاتلوں کے بارے میں، ان کا حل بھی تلاش کریں۔ یہ میرے پاس باقاعدہ طور پر حوالہ جات موجود ہیں، یہ جلاء العیون کے اندر ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی میت میں صلح کی، اور جب منکرین نے، جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین ہیں، اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، انہوں نے اعتراض کیا حضرت امام حسن پر، تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب کیا دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، 404 صفحہ پر جلاء العیون کے اندر یہ مذکور ہے، آپ نے فرمایا یہ جو تم لوگ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہو، تم سے ہمارے حق میں حضرت معاویہ کہیں بہتر ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اس طرح دوسرے موقع پر فرمایا کہ حضرت معاویہ سے میں نے صلح امت کی بہتری کے لیے کی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میں نے حضرت معاویہ سے جو صلح کی ہے یہ اللہ کی اطاعت میں کی ہے، کہ میرے رب نے جب مجھے حکم دیا کہ معاویہ سے صلح کر لو تو تب میں نے جا کے صلح کی حضرت معاویہ سے۔ اب میں اپنے سامعین و ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ سے امام حسن حسین رضی اللہ عنہما اس دعوے کے ساتھ صلح فرمائیں کہ ہمیں رب نے حکم فرمایا ہے، اب کسی کے لیے کیا گنجائش ہے کہ حضرت معاویہ پر تان کرے؟ یہ مسئلہ روافض کا مسئلہ ہے، وہ آپ کی شخصیت پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ ایک اجمالی تذکرہ تھا جو میں نے اہل حق، اہل اسلام، اہل سنت کی خدمت میں پیش کیا ہے، تاکہ ہم ان شبہات سے بچ کر اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ ضرورت کے ساتھ اس میں تفصیلات اور بھی پیش کی جا سکتی ہیں، تاہم اجمالی طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور حضور کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے، اور صحابہ کے اندر خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان سے جو اختلاف کے اندر خطا ہوئی حضرت علی کے ساتھ لڑائی کے حوالے سے، مطالبہ درست تھا، لڑائی جو ہے یہ خطا پر مبنی تھی، اور یہ خطا اجتہادی ہے، اور مجتہد کو خطا پر بھی ثواب ملتا ہے۔ رہ گئی بات مولا علی شیر خدا کی، وہ خلیفہ برحق تھے، مسلمانوں کے مسلمہ بالاتفاق خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ چہارم ہیں، اس لڑائی کے اندر وہ حق پر تھے۔ مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خطا اجتہادی ہوئی، قرآن شریف اور حدیث شریف اس بات پر گواہ ہیں کہ صحابی اور پھر مجتہد کی جو خطا ہوتی ہے اس پر اللہ کی طرف سے معافی ہوتی ہے، اور کسی کو اس وجہ سے تان کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔